اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، یعنی نظر آ سکنے والے اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ نظر نہ آ سکنے والے گناہوں میں گناہ نمبر 3 چغل خوری اور ایپیسوڈ نمبر 31 چغل خوری۔ چغل خوری یا النمیمہ دو افراد، دو خاندانوں، دو گروہ یا دو اقوام میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنے کو کہتے ہیں جس سے کوئی فتنہ کھڑا ہو، جس سے کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہو یا آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہوں۔ لوگوں میں نفرت کا بیج بونے والے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ دخل اندازی کرتے ہیں جس کا انہیں حق حاصل نہیں ہوتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چغل خوری ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی ممانعت پر امت مسلمہ کا اجماع پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چغل خور کی مذمت ان الفاظ میں کی ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا، انتہائی ذلیل ہے، جو طعنہ زن، عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے ایک باب بعنوان بری نیت سے چغل خوری کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ گناہ کس قدر ہلاکت خیز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں لوگوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دو انسانوں کی آوازیں سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ کے باعث نہیں۔ پھر فرمایا بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کے 2 حصے کر کے ہر قبر پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ 3 چغل خور جادوگروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں بلکہ یہ خود کسی بلا سے کم نہیں ہوتے۔ امام یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں ایک چغل خور کسی جادوگر سے بھی برا ہے۔ اول الذکر وہ خرابی چند لمحوں میں ظہور میں لے آتا ہے جسے مؤخر الذکر کئی مہینوں میں بھی وجود میں نہ لا سکتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں چغل خور کی لائی ہوئی مصیبت شیطان سے بھی بری ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا اثر صرف سوچ تک محدود ہوتا ہے، وہ محض برائی پر اکسانے کا کام کرتا ہے، جبکہ چغل خور کی پیدا کردہ خرابی فوری سامنے آنے والی اور حقیقی نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ چغل خوری کی برائی کی وجہات میں اکثر مفسرین قرآن نے حمالۃ الحطب کانٹے دار جھاڑی کا بوجھ سر پر اٹھانے والی کی ترکیب سے اس کی تشریح میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حطب کو چغل خوری کے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ چغل خوری کا استعمال دشمنی اور فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس کی تشبیہ کے طور پر ایک خاردار اور ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی
جھاڑی کے لیے مستعمل لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اکثر اوقات ہم جب بھی کسی مجلس میں شریک ہوں تو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیوں میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم ایسا کر کے کس قدر احکام خداوندی کی مخالفت کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ 4، ایک ولی کے پاس ان کے کوئی دوست کافی عرصے بعد ملنے کے لیے آئے۔ مہمان نے دوران مجلس اپنے کسی اور دوست کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ولی نے اپنے دوست سے کہا، آپ اتنے عرصے بعد مجھے ملے ہیں لیکن آپ نے میرے ساتھ 3 برائیاں کی ہیں۔ 1، آپ نے میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا کی۔ 2، آپ نے میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ 3، آپ جھوٹ پھیلانے کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کی چغل خوری کے گناہ سے بچنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ شکایت کرتا ہے تو آپ کو ایسے الزام کا رد عمل یوں ظاہر کرنا چاہیے، ایسی کسی اطلاع پر فوری یقین نہ کریں، کیونکہ اسلامی قانونی ضابطے کے حوالے سے کسی بھی چغل خور کی شہادت قابل اعتبار نہیں ہے، اس پر تحقیق ضروری ہے۔ ایسی صورت میں قرآن مجید میں ہماری یوں رہنمائی فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ 2، کسی بھی چغل خور کو اپنی موجودگی میں کسی دوسرے کی برائی سے منع فرمائیں، کیونکہ کسی کو بھی برے کام سے روکنا فرض ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ 3، چغل خور پر صرف رضا الہی کی خاطر برہمی کا اظہار کریں، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ 4، جب بھی کوئی چغل خور کسی مسلمان کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے تو اپنے اس مسلمان بھائی کے معاملے میں کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ کسی دوسرے پر شک کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا۔ ان بعد الظن اثم، بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی۔ اپنے بھائی کے بارے میں ملنے والی کسی خبر سے متعلق تجسس نہ کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیبوں اور یا رازوں کی جستجو نہ کیا کرو۔ 6، دوسرے کے بیان کی گئی کسی چغل خور کی برائی کا ذکر اوروں سے نہ کرو۔ گناہ کبیرہ نہ دکھنے والے غیر مرئی گناہ میں گناہ نمبر 4 غیبت۔ اسلام ایک ایسے صاف ستھرے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس کی تمام افراد باہم مل جل کر زندگی بسر کرنے والے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر شریک ہونے والے ہوں۔ باہمی امن و آشتی کے ساتھ پرامن معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات اس امر کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔
جو ایک معاشرتی برائی ہونے کے علاوہ اسلام کے معاشرتی فلاح و بہبود کے نصب العین کے اصول کے بھی سراسر منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو انتہائی قابل نفرت فعل قرار دیتے ہوئے اسے مردار کھانے کے مترادف قرار دیا ہے تاکہ لوگ اس برائی سے پرہیز کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کرنے والے خالق اور مخلوق دونوں کے سامنے اپنی ساخ اور قدر و منزلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہنے والا الوہی حکمت پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فرد اور اس کے اعمال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کا ذکر اس کو ناپسند ہو۔ عرض کیا گیا، یہ بتائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کا میں ذکر کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تب ہی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب بیان کیا جو اس میں نہیں ہے اس صورت میں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ غیبت کے اثر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پاکیزہ اور نورانی صحبت کے باعث تو حواس کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہوگا، لیکن ہمارے آج کے زمانے میں ہم بہتان بازی کی کثرت کے باعث اس کی کراہت کو محسوس کرنے سے عاری ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے سیاہ اور آلودہ کر لیا ہے۔ ہمارے نفوس کی منظر کشی ایک ولی نے یوں فرمائی ہے، غیبت برے لوگوں کی تفریح، عورتوں کی چراگاہ اور کتوں کی غذا ہے، لیکن متقیوں کی نظر میں یہ کوڑے کا ڈھیر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین غیبت کے معاملے میں کس قدر حساس تھے۔ اس امر کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ تعفن زدہ مردار کی بدبو آئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس بدبو کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ کسی نے ایک ولی سے پوچھا، غیبت کی بدبو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے میں ہی کیوں محسوس ہوتی تھی، آج کل کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب دیا، آج کل غیبت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی سادہ سی مثال چمڑے سازی کی فیکٹری کی ہے کہ وہاں کسی کام سے آنے والے اجنبی کے لیے وہاں کی بدبو اور تعفن میں ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا بھی محال ہوتا ہے، جبکہ اس فیکٹری میں کام کرنے والے اسی بدبودار ماحول میں رہتے اور کھاتے پیتے ہیں، لیکن انہیں وہاں کی بو کی ناگواری محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ناک اس بو کے عادی ہو چکی ہوتی ہے۔
یہی حال غیبت کی کثرت کا ہے، کیونکہ غیبت کرنا آج کل کا فیشن بن گیا ہے۔ اگر ہم کسی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے لوگوں کی نظر میں اسے مشکوک اور بے بقعت بنا دیں تو یہ غیبت ہے۔ علامہ سودائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں کہیں رک کر خیمے گاڑے اور کھانا تیار کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے بعض نے ان کے اس عمل پر یہ تبصرہ کیا کہ اس بندے خدا کو تو بس تیار خیمہ اور کھانا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے لیے کھانا لے کر آنے کے لیے کہا۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے لانے کے لیے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے عطا فرمانے کی درخواست کی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، انہیں کہو وہ تو گوشت کھا چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ان کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی الفاظ دہرا دیے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ انہوں نے کہا، نہ ہم نے کچھ کھایا ہے اور نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بیانی فرما سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم نے اپنے بھائی یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت کھایا ہے، کیونکہ تم نے اس وقت اس کی برائی کی جب وہ اونگ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیبت کی تباہ کاریوں سے اپنے امتیوں کو سمجھانے کے لیے اسے اپنے اس بھائی کو بے لباس کرنے کے مترادف قرار دیا ہے جس پر تہمت لگائی جائے۔ اگر تمہارا گزر کسی ایسے سوئے ہوئے شخص کے پاس سے ہو کہ جس کا لباس تیز ہوا سے اس کے جسم سے الگ ہو گیا ہو اور وہ کسی حد تک ننگا ہو گیا ہو، تو کیا تم اس کے جسم کو ڈھانپ نہیں دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، ہم ضرور اسے ڈھانپ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اس کے جسم کے کسی اور حصے کو ننگا کر دو گے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، ہم اسے کیوں کر بے لباس کرنے والے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جب انسان کسی دوسرے کے عیب بیان کرتا ہے تو کیا تم ایسے شخص کے کردار کی اس خامی کو بیان نہیں کر رہے ہوتے؟ اس طرز عمل سے دراصل تم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اسلام نے ہر مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ درج ذیل واقعہ سے اس دعوے کی مزید شہادت ملتی ہے۔ حضرت سفیان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک بار وہ حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بری بات حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہی۔ اس پر حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم ان جنگوں میں شریک تھے جو روم اور ترکی کے خلاف لڑی گئی تھی؟ انہوں نے دونوں بار نفی میں جواب دیا تو حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، افسوس روم اور ترکی تو تم سے محفوظ رہے لیکن ایک مسلمان تم سے محفوظ نہ رہ سکا۔ حضرت سفیان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کی۔
لوگوں کی عیب جوئی کو گناہ قرار دینا بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لوگوں کو غیبت سے باز رکھنے اور انہیں اس کی سنگینی سے آگاہ کرنے کے لیے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے سلف صالحین تو بہتان باندھنے والوں کے نازیبا برتاؤ کی بہت آگے تک جا کے مذمت کیا کرتے تھے، یعنی خفیف باتوں پر بھی گرفت کرتے۔ اگر تم یہ کہو کہ فلاں شخص کے کپڑے اس کے ماپ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں تو تم اس کی توہین کرتے ہو۔ اگر تم کسی کے لباس کا تذکرہ اس کے ناپسندیدہ ہونے کی صورت میں کرو تو تم اس کی غیبت کرتے ہو۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا ہے کہ علماء کرام کے نزدیک اس بارے میں اتفاق نہیں پایا جاتا کہ غیبت کرنے والے کی معافی کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ کیا غیبت کرنے والے کو اس سے بھی معافی مانگنا ہوگی کہ جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، یا اس کی توبہ اس کے سامنے اپنی پشیمانی ظاہر کیے بغیر ہی قبول ہو سکتی ہے؟ ایک موقف یہ ہے کہ کسی کی بھی توبہ اسے بتائے بغیر قبول ہو سکتی ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے۔ بعض علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب تک کوئی غیبت کرنے والا اس شخص کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہو، اس کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے ان دونوں آراء کو ملا کر نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر غیبت کرنے والے کے الفاظ اس شخص کے کانوں تک پہنچ جائیں کہ جس کی غیبت کی گئی ہو تو پھر اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ متاثرہ شخص سے معافی نہ طلب کر لی جائے، اور اگر غیبت کے الفاظ متاثرہ شخص کے کانوں میں نہیں پڑے تو پھر غیبت کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ اس کا مرتکب نہ ہوگا۔ غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ منفی خیالات کو اپنی زبان پر نہ لائیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ گار بنا دینے والے اور دوسرے بے ضرر۔ اگر گمان کو محسوس کر کے زبان پر لایا جائے تو یہ گناہ گار بنا دینے والا بن جاتا ہے، بصورت دیگر بے ضرر رہتا ہے۔ غیبت کرنا ایک گناہ ہے جبکہ کسی دوسرے فرد پر بہتان باندھنا اس سے زیادہ قبیح گناہ ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے پر جھوٹی تہمت لگائے تو پھر الزام لگانے والا اپنے اس گناہ کی تلافی 3 طرح سے کر سکتا ہے۔ ایک، الزام لگانے والے کو اس مجلس میں جس میں اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ 2، الزام لگانے والا اس شخص سے معافی مانگے جس پر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہو۔ 3، الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہونا چاہیے اور اپنے اس عمل پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے بڑھ کر کوئی چیز ہلاکت خیز نہیں۔ لہذا کسی پر جھوٹا الزام لگانے والے کو تینوں طریقوں سے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر تہمت لگانے کو کفر کے برابر گناہ قرار دیا ہے۔ فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ قرآن مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔